ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا, اس کے نخرے بہت تھے. تو ایک دن استاذ نے اس سے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہو, لیکن ہم بھی خالی نہیں. اس کو طنز کیا تھوڑا سا کہ ہم بھی بالکل خالی ہم بھی نہیں ہیں, کبھی ہم بھی اللہ اللہ کر لیتے ہیں. بعض صوفی طلبہ ہوتے ہیں نا, صوفی, تو وہ پھر ان کا دماغ بہت ہائی ہو جاتا ہے. تو وہ مجھے استاذ کا جملہ یاد آتا ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بہت پہنچے ہوئے ہو مگر ہم بھی خالی, ہم بھی کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل عجم کی محنتیں کتنی ہیں. علمی خدمات, جہاد میں بڑی بڑی خدمات ہیں. خلافت عثمانیہ جو 700 سال قائم رہی ہے اور یورپ سے بیت المقدس کی بھی حفاظت کرتی رہی اور یورپ سے مسلمانوں کا دفاع کرتی رہی. جب تک خلافت عثمانیہ تھی کسی نے بوسنیا کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. رشیا نے ان ممالک پر قبضہ کا خیال, بولے بھائی, نہیں آیا. افغانستان میں روس کے داخلے کا تصور بھی نہیں تھا. جو خلیفہ تھا عثمانی, اس سے یہودیوں نے اسرائیل مانگا, فلسطین مانگا. اس نے کہا کہ یہاں کی مٹی شاپر میں بھر کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں دوں گا, تھیلے میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا. جب سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا, بوسنیا میں بھی ظلم, اور ازبکستان, تاجکستان, یہ تمام ریاستیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں. اور تاریخ کا بدترین ظلم لوگوں نے بتایا, وہیں کے مقامی لوگوں نے. یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر تھے جو ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں ابھی, انہوں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنا اسلام چھپا کے رکھا. میرے باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا باہر کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم مسلمان ہو. کسی کو کلمہ پڑھتا ہوا دیکھ لیا اس کی سزا قتل. اور خفیہ ایجنسی کے لوگوں کو اتنی بھاری بھرکم رقمیں دی جاتی مخبری کرنے کی کہ بہت سے لوگ لالچ میں خفیہ ایجنسیوں میں بھرتی ہو گئے اور اپنے گھروں کی مخبریاں کرنے لگے. ایک وقت ایسا آیا کہ شوہر اپنا ایمان چھپا رہا ہے اپنی بیوی سے, بیوی اپنا ایمان چھپا رہی ہے اپنے شوہر سے, باپ ایمان چھپا رہا ہے اپنے بیٹے سے, بیٹا ایمان چھپا رہا ہے اپنے باپ سے کہ باپ کو پتہ چل گیا, باپ نہ کہیں اطلاع دے دے. ان حالات میں اس قوم نے 70 سال گزارے ہیں, پوری نسل ختم ہو گئی. آج دنیا میں ہر جگہ مسلمان کو دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. آپ دنیا کی اصل تاریخ اگر دنیا کو دکھاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تلوار کا نشانہ, ظلم کا نشانہ سب سے زیادہ بننے والی قوم مسلمان ہے. یہ تو وہ مظالم ہیں جن کی میڈیا نے کوریج نہیں کی ہے. چائنا کا ایک شہر ہے سنکیانگ, وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, میڈیا پہ اس کی کوریج, بولو بھائی, نہیں. تو کوئی وہاں جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو دنیا میں مانتا ہوں کہ سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت سے غیر مسلم ممالک میں بہت آزادی ہے, لیکن بہت سے ممالک نے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کیے. تو اس قدر ظلم کہ کسی بچے کو کلمہ پڑھتے ہوئے لوگوں سے پوچھا جاتا تھا بسم اللہ سناؤ, اور پھر مزید اس قسم کے حربے استعمال کیے گئے کہ لوگوں کو ریلیف دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب ہم سختیاں ختم کر رہے ہیں, جس نے دین کو فالو کرنا ہے وہ دین پر چل سکتا ہے, اجازت دے دی.
اس کا مقصد کیا تھا کہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں. 3-4 سال صرف رپورٹیں تیار ہوتی رہی ہیں کہ اس آزادی میں کون نماز پڑھ رہا ہے, کون قرآن پڑھ رہا ہے, اور 4 سال کے بعد ان تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. ہم وہاں گئے تو ہمیں بہت بڑی تعداد میں ہر جگہ عورتیں نظر آئیں, روڈوں پہ صفائیاں خواتین کر رہی ہیں. جو فٹ پاتھ پہ کلر کیا جاتا ہے تو مزدوروں کا کام ہے نا, مردوں کا, یہ کلر کون کر رہا ہے؟ خواتین. ہوٹلوں میں ملازمت خواتین, حتیٰ کہ بسوں میں جو ٹورسٹ کو گائیڈ کرنے والی ہیں وہ بھی خواتین. ہمیں تو مرد دے دیا انہوں نے, لیکن وہ بھی اکثر خواتین ہی ہوتی ہیں. اس کی بھی ہم نے تفتیش کی, یہ اتنی زیادہ خواتین, انہوں نے کہا ان کے مرد قتل ہو گئے ہیں. کیسے ظلم کیا؟ نمبر 1, پہلے رشیا نے ان کے مردوں کو قتل کیا, جوانوں کو, جوان مردوں کو قتل کیا بہت بڑی تعداد میں, بوڑھوں کو چھوڑ دیا. اور ان عورتوں سے نکاح کے لیے مرد نہیں تھا تو ان سے جبری زنا کیا گیا, ان سے اولادیں پیدا ہوئیں. ان اولادوں میں جنریشن گیپ بہت زیادہ, کیونکہ انہوں نے اپنے جوان باپ کو نہیں دیکھا. بہت سی خواتین کے حالات سن کے ایمان تازہ ہوا, جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں مگر انہوں نے اپنی اولادوں کا ایمان بچایا. انہوں نے بار بار اپنے بچوں کو باور کرایا کہ تم مسلمان ہو, مسلمان ہو, مسلمان ہو, مسلمان ہو, چھپ کے تعلیم دیتی رہیں. ایک خاتون جن کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا, ان کی کارگزاری سامنے آئی کہ پوری زندگی اپنے بچوں کو چھپ چھپ کے قرآن سکھاتی رہی, چھپ چھپ کے, اور موت کے وقت کلمہ پڑھا اور کہا کہ سب کو گواہ بنایا کہ میری موت کس پر ہو رہی ہے؟ ایمان پر. ہمیں اندازہ ہوا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت. ان حالات میں انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا کہ یہ مسلم ہے. آج یورپ میں لوگ عیاشی دیکھ کر جو ہمارے ینگ جنریشن جاتی ہے, اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں بہت سے لوگ. کیا یہ زندگی تو یہ ہے. جن کے دلوں میں ایمان کی قدر, ان کو 70 سال کا ظلم اور جبر بھی ایمان سے دور نہیں کر سکا. 70 سال اس قدر جبر. میں حیران ہوا, وہاں لوگوں نے بتایا کہ تہہ خانوں میں مدرسے قرآن جتنے بھی تھے جلا دیے گئے. کوئی ایک قرآن کی آیت بھی کہیں لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی, ایک قرآن کی آیت بھی. سب سے مصحف لے کے جلا دیے گئے, کہیں بھی پورے ملک میں قرآن نہیں. اب تو ہے الحمدللہ. تمام دینی کتابیں جلا دی گئیں, ختم. کوئی خدا نہیں ہے, بس نعرہ کیا تھا, کوئی خدا نہیں ہے. خواتین کو سر پہ چادر لینے پر پابندی, مرد کے لیے داڑھی پر پابندی. غامدی صاحب ہوتے تو بہت خوش ہوتے, وہ تو کہتے ہیں ویسے ہی یہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. پوری دنیا میں ہمیشہ سے مسلمان داڑھی رکھتے آئے ہیں, کوئی ولی اللہ بغیر داڑھی والا نہیں گزرا, کوئی پیغمبر بغیر داڑھی کے نہیں گزرا. ازبکستان میں یہودی ہیں, وہ بھی اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. جناب غامدی صاحب کو ان یہودیوں سے سبق لے لینا چاہیے. یہودی کیوں داڑھی رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو کہہ دو کہ داڑھی مت کاٹنا. آج بھی لکھا ہوا ہے تورات میں. تو لوگوں نے تہخانوں میں قرآن کی تعلیم شروع کی, سینہ بسینہ. جو حافظ قرآن تھے, کوئی نسخہ نہیں تھا, سینہ بسینہ. اور بعض لوگوں نے جو قرآن تھے ان کو چوڑوں میں پیک کر کے کہیں دفن کر دیا کہ اللہ کبھی اچھے حالات لائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے. اس طرح سے مدرسوں کو آباد کیا گیا
کہ تہخانے میں اور اوپر جو دیوار بنائی اس میں فحش تصاویر عورتوں